کبھی کبھی میں اپنے رب کے سامنے جھک کر بیٹھ جاتی ہوں، ہاتھ پھیلا کر بس اپنے اللہ کے حضور رونا شروع کر دیتی ہوں۔ منہ سے بولتی کچھ نہیں، کیونکہ وہ دل کی باتیں جانتا ہے نا۔ بس یہی کہتی ہوں، مالک تیری بندی بڑی کمزور ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ اور یاد رکھو، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے نا، تو اللہ بھی اس کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ بس یہ جان لو، اگر صاف نیت سے مانگا جائے تو وہ اللہ کی پاک ذات نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ تم قطرہ مانگتے ہو، میرا اللہ دریا عطا کرتا ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب کتنا غفور الرحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے نا، تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، بس تھوڑا صبر رکھیں اور یقین رکھیں، دعائیں بھی قبول ہوں گی اور معجزے بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ اور جان رکھو، بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے نا، تو اللہ تمہیں اسی طرح نوازے گا۔ وہ کہتے ہیں، اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ سنو، اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو تو اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی تم صبر کر رہے ہو۔ اپنی چاہت ملنا ناممکن سا لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو نا، تو ممکن پہ یقین ہونے لگتا ہے، تب جا کر اللہ پاک کی رحمت برستی ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیا جاتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور معجزے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کو تمہارا مانگنا اور صبر کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ مناسب وقت پر تمہاری ہر دعا پہ کن کہہ دے گا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ آپ کو مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ وہ عطا نہیں کرتا جو ہم چاہتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہم اس کے لائق نہیں ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم اس سے بہترین کے لائق ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، جتنا سوچو گے نا، اتنی ہی اذیت ملے گی۔ یا تو خود کو مضبوط کر لو یا خود کو مصروف کر لو۔ سنو، تم تو بس یہی کہتے ہو کہ میری دعاؤں میں اثر نہیں، بلکہ تم یہ کیوں نہیں سوچتے ہو کہ تمہاری دعاؤں پر صبر کرنے پر بہت سارا اجر دینے کے لیے تمہیں چنا گیا ہے، کیونکہ وہ تمہیں آزما رہا ہے ہر اس چیز سے جو تمہارے دل کا سکون ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہارا رب تمہارے حال سے بہتر واقف ہے، اس لیے اپنے رب کے علاوہ کسی اور سے امید مت رکھو۔ اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں، تو جان لو کہ انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے، مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور دیکھو، مقدر کا لکھا ہوا ملنا ہر حال میں لازم ہے، مگر دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہیں، ان کے لیے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتے۔ تم کہتے ہو میرے مقدر میں ہی نہیں، تو پھر میں دعا کیوں مانگوں؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا مقدر اور تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ کیا ہوا اگر اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اس لیے رکھا ہوا ہے کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے اپنی چاہت کے مطابق مکمل کرو گے؟ کیا ہوا اگر وہی تمہارا نصیب ہو جس پر تم ہمت ہار بیٹھے ہو؟ صبر سے گزارا کرو، وہ تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔